بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کی تحریک زوروں پہ چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اور لا کمیشن نے پورے شہریوں سے، ہندوستان کے پورے شہریوں سے رائے طلب کی ہے۔ UCC اسے کہا جاتا ہے، یونیفارم سول کوڈ اسے کہا جاتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے معنی یہ ہے کہ تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون، تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون بنا دیا جائے۔ یہ آزادی کے بعد بھی اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے۔ یونیفارم سول کوڈ اس ملک کے خلاف ہے، ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، UCC اس ملک کے قانون کے خلاف۔ نیشنل اسمبلی میں بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھایا تھا اور یوں کہا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ بننا چاہیے۔ اس وقت بابا امبیڈکر صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کوئی پاگل حکومت ہی اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر سکتی۔ قانون بنانے والے اور قانون ساز بابا امبیڈکر صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی پاگل حکومت ہی اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر سکتی۔ اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیے۔ ہمارے ہندوستان میں دو قسم کے قانون ہیں۔ ایک قانون ہے کرمنل قانون۔ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، تو اسے کیا سزا دی جائے گی، اس کے لیے برابر کا قانون ہے۔ غیر مسلم ہندو چوری کرے گا تو وہی قانون ہے، مسلمان چوری کرے گا تو وہی قانون ہے۔ کوئی آدمی کسی کو مرڈر کرے اور قتل کرے، اس کے لیے کیا قانون ہے، تو اس کے لیے یکساں قانون ہے۔ کوئی مسلم چوری قتل کرے تو اس کے لیے وہی قانون ہے۔ کوئی غیر مسلم قتل کرے، ہندو قتل کرے، پارسی قتل کرے، بدھسٹ قتل کرے اور سکھ قتل کرے اور عیسائی قتل کرے، ان سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ کوئی کسی کی زمین ہڑپ لے اور دبا لے اور ظلم کر لے تو ان سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ اور ایک قانون ہے آئلی قانون۔ آئلی قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری اپنے مذہب میں آزاد ہے اور اپنے مذہب پہ وہ عمل کر سکتا ہے آزادی کے ساتھ میں۔ آئلی قانون میں جیسے طلاق ہے، جیسے نکاح ہے، جیسے وراثت کا مسئلہ ہے کہ وراثت کیسی تقسیم کی جائے گی، یہ مسائل ہیں۔ تو ان میں ہندوستان میں یہ قانون بنایا گیا تھا آزادی کے بعد۔ ہندوستان کی آزادی میں تمام دھرم کے لوگوں کا یوگدان ہے اور تمام دھرم کے لوگوں نے یکساں حصہ لیا ہندوستان کی آزادی میں۔ اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو تمام دھرم کے لوگ مل کے بیٹھے اور تمام دھرم کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، رنگا رنگی اس میں تہذیب ہے۔ ہر 20 کلومیٹر کے بعد اس میں زبان بدلتی ہے، تہذیب بدلتی ہے، کلچر بدلتا ہے۔ اس لیے آئلی قانون میں سب کو آزادی دینا چاہیے۔ اور ہندوستان میں جن لوگوں نے آزادی میں حصہ لیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات چلی تھی کہ سب مل کے اس کی آزادی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے مذہبی معاملے میں ہر شہری اس میں آزاد رہے گا۔ تو ہندوستان کا جب قانون بنا تو اس میں یہ بات ہوئی کہ ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر شہری اپنے مذہب پہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اب یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوروں کی تہذیب ایک ہو جائے گی، پوروں کا کلچر ایک ہو جائے گا، پوروں کا طور طریقہ، پورے ہندوستان کے ہر شہری کا طور طریقہ ایک ہو جائے گا اور سب ایک رنگ میں رنگ جائیں گے۔ یہ ناممکن ہے ہندوستان میں یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے۔ اور ایسا قانون لانا صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے خلاف بھی ہے، یہ عیسائیوں کے خلاف بھی ہے، یہ پارسیوں کے خلاف بھی ہے اور یہ عیسائیوں کے خلاف بھی ہے، یہ سکھوں کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے اب جب لا کمیشن نے رائے طلب کیا ہے تو تمام دھرم کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کے خلاف ہے اور ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے اور ہندوستان میں یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی دوسری کنٹری ہوتی تو ہو سکتا تھا لیکن ہندوستان میں نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو بہت سارے فائدے اس سے ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جرائم کم ہوں گے، جھگڑے کم ہوں گے، لڑائیاں کم ہوں گی، آپس میں اختلافات کم ہوں گے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا مہابھارت جہاں ہوئی تھی، مہابھارت تو اس میں تو سب ایک تھے، مذہب سب کا ایک تھا، کتاب سب کی ایک تھی، دھرم سب کا ایک تھا، پھر مہابھارت کیوں ہوا؟ اسی طرح مغلوں کی جو جنگ ہوئی ہندوستان میں وہ مذہب کی جنگ نہیں تھی،
مذہب تو ان کا ایک تھا, مذہب کی جنگ نہیں تھی. جنگ عظیم ہوئی دنیا میں, ان کی زبان ایک تھی, ان کا کلچر ایک تھا, ان کی تہذیب ایک تھی, ان کا رہن سہن ایک تھا. اس کے باوجود دنیا میں جنگ عظیم ہوئی, ایک زبان والوں میں جنگ عظیم ہوئی, ایک کلچر والوں میں جنگ عظیم ہوئی. تو یہ سفید جھوٹ پھیلایا جا رہا کہ اگر سب کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا تو جھگڑے کم ہوں گے, یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ سفید جھوٹ ہے اور یہ تاریخ کے خلاف ہے. یونیفارم سول کوڈ یہ ہندوستان کی تہذیب کے خلاف ہے, ہندوستان کے کلچر کے خلاف ہے, جمہوریت کے خلاف ہے, فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اگر ایک سا سول کوڈ نافذ ہوگا تو فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جائیں گے. اور مسلمان اس میں آگے کیوں آ رہے ہیں؟ مسلمان اس لیے آگے آ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دیش سے سچی محبت کرتے ہیں. دیش کے قانون نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ آزادی کے ساتھ عمل کرے, قرآن پہ عمل کرے, حدیث پہ عمل کرے. یونیفارم سول کوڈ یہ قرآن کے خلاف ہے, یونیفارم سول کوڈ یہ حدیث کے خلاف ہے, یونیفارم سول کوڈ یہ دین اسلام کے خلاف ہے, یہ بائبل کے خلاف ہے, یہ گرنتھ کے خلاف ہے. اور یونیفارم سول کوڈ ہندو دھرم کی جتنی کتابیں ہیں ان کے خلاف ہے. لوگوں کو اس کے نقصانات نہیں معلوم, اس کے مضر اثرات لوگوں کو نہیں معلوم, اور لوگ یہ سمجھ رہے یکساں یونیفارم سول کوڈ آئے گا, UCC آئے گا تو سب کے لیے فائدہ ہوگا, سب کے لیے نقصان دہ ہوگا, اور یہ ہندوستان میں ناممکن ہے. اور مسلمان اس لیے بھی آگے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس خود ان کی آسمانی کتاب ہے, قرآن ہے, اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف کوئی قانون کسی قانون پہ عمل نہیں کرتے. قرآن اور حدیث کے خلاف وہ کسی قانون پہ عمل نہیں کرتے. اگر کسی بھی مذہب کو ہندوستان میں ختم کرنے کی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے مسلمان آگے آئے گا اور مسلمان آڑ بن جائے گا اور مسلمان اس کا مقابلہ کرے گا. اس لیے کہ ہندوستان تمام مذاہب کا گلدستہ ہے, ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پہ عمل کرنے کی ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے. اور یاد رکھیں, میں مسلمانوں سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں, ہر بچہ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں, ہر بچہ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں, لیکن ہر بچہ, ہر مسلمان, ہر مسلم عورت محافظ قرآن ہونا ضروری. قرآن کی حفاظت کرنا ضروری ہے. دن بدل سکتا ہے, رات بدل سکتی ہے, شہر بدل سکتے ہیں, دیہات بدل سکتے ہیں, انسان بدل سکتے ہیں, لیکن قرآن اور خدا کا قانون نہیں بدل سکتا. وہ کل بھی ویسے ہی تھا, آج بھی ویسے ہی ہے, اور قیامت تک وہ ویسے ہی رہے گا. مسلمان سب برداشت کر سکتے, دین اور اسلام کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے. اور لا کمیشن نے رائے طلب کیا ہے تو ہر شہری کو رائے دینا ضروری ہے, اور ہر شہری کو ضروری ہے کہ اس کے خلاف کرے اور اس کے خلاف ووٹ دے اور رائے دے. یونیفارم سول کوڈ کے ہر شہری کا حق ہے. یہ میں مسلمانوں سے نہیں کہتا, ہر شہری سے کہتا ہوں, وہ کسی بھی دھرم کا اور مذہب کا ماننے والا ہو, ہر شہری کا حق یہ ہے کہ وہ رائے دے. یہ احتجاج نہیں, رائے مانگنے پہ رائے دینا احتجاج نہیں ہے. کچھ لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ احتجاج ہے, یہ کورٹ کے خلاف احتجاج ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, کورٹ کا کام قانون بنانا نہیں ہے. سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, کسی بھی کورٹ اور جج کا کام قانون بنانا نہیں ہے, قانون کی تشریح کرنا ہے, قانون کی تفصیل بیان کرنا ہے, قانون کی وضاحت کرنا ان کا کام ہے. قانون بنانا کسی بھی کورٹ کا کام نہیں ہے. کسی کورٹ کو حق نہیں ہے قانون بنانے کا, قانون کی تفصیل کرنے کا حق ہے. تو لا کمیشن نے رائے طلب کیا ہے. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی رائے پیش کریں. 14 تاریخ تک, 13 تاریخ تک کچھ رائے آپ کو پیش کرنا ہے. تمام شہریوں سے ہماری گزارش ہے, یہ یونیفارم سول کوڈ ہندوستان کے خلاف ہے, تمام مذہبوں کے خلاف ہے, سب کے لیے نقصان دہ ہے, اور یہ ہندوستان میں ناممکن ہے. اس کے لیے آپ رائے دیں. رائے دینے کے لیے ایک اسکینر بنایا گیا ہے, مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے بھی, جمعیت علماء کی طرف سے بھی, جماعت اسلامی کی طرف سے بھی, مسلم تنظیموں, مختلف تنظیموں کی طرف سے ایک اسکینر بنایا گیا ہے. آپ اپنے موبائل فون سے اس کو اسکین کریں, اس پہ ساری تفصیل آئے گی, آپ اس پہ کلک کریں اور اپنی رائے دیں. 14 تاریخ سے پہلے یہ اسکینر بنایا گیا, یہ اسکینر ہے. آپ سے گزارش ہے اپنے موبائل سے اس کو اسکین کریں, اس کی فوٹو لیں, اس کے بعد اس میں ڈیٹیل آئیں گی, آپ دیکھیں اور پڑھیں اور اپنی رائے دیں. اور تمام شہریوں سے گزارش ہے, خاص طور سے مسلمانوں سے, کہ اس کو جمعہ میں اعلان کریں, مسجدوں پہ لگائیں, ہر مسلمان کے واٹس ایپ پہ بھیجیں, ہر مسلمان سے کہیں کہ رائے دیں. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اگر یونیفارم سول کوڈ بنے گا, قانون بنے گا, تو دیش تباہ ہو جائے گا. پورا دیش تتر بتر ہو جائے گا, الٹ پھلٹ ہو جائے گا. اس دیش کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں مختلف رنگا رنگ کی تہذیبیں ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں. اس کی خوبصورتی یہی ہے. پورے دنیا میں یہی ایک ایسا خوبصورت دیش ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. یہ رنگا رنگی کو ختم کرنے کی, کلچر کو اور تہذیب کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے. میں بہت درد سے اپیل کرتا ہوں ہر شہری سے
کہ وہ اس اسکینر سے اسکین کریں اور اپنی رائے پیش کریں، لا کمیشن کو اپنی رائے پیش کریں۔